unworthy of worship besides Allah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam is last prophet of Allah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam is last messenger of Allah. Say Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he is Allah the one and only, Allah the eternal, Allah the absolute. He begat not nor is he begotten, and there is none like unto him. حویلی جھوپڑی سب کا مقدر پھوٹ جائے گا. حویلی جھوپڑی سب کا مقدر پھوٹ جائے گا اگر یہ ساتھ ہندو مسلمان کا چھوٹ جائے گا. اگر یہ ساتھ ہندو مسلمان کا چھوٹ جائے گا. دعا کیجئے یہ پیار کا رشتہ سدا رہے قائم. یہ رشتہ ٹوٹ جائے گا تو بھارت ٹوٹ جائے گا. یہ رشتہ ٹوٹ جائے گا تو بھارت ٹوٹ جائے گا. دوستو بزرگوں، رات اپنے اخیر میں پہنچ چکی ہے اور سحری کا وقت بھی قریب قریب ختم ہونے کے قریب پہنچ چکا ہے. باتیں ماشاءاللہ ہم سے پہلے مقررین واعظین حضرات نے، مفتیان کرام نے، علماء کرام نے بہت قیمتی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہے. دوستو بزرگوں، اگر انہی باتوں پر عمل کر لیا جائے تو ہم لوگوں کی زندگی کے لیے انشاءاللہ کافی اور شافی ہے. اس لیے کہ آج کل چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو، ہر آدمی کو یہ معلوم ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. ہر آدمی کو معلوم ہے کہ غلط کام نہیں کرنا چاہیے. ہر آدمی کو معلوم ہے کہ اتیاچار اور جرائم اور کرائم سے بچنا چاہیے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ آدمی عمل نہیں کرتا ہے. آپ جس آدمی سے پوچھیں، کوئی مسلمان کو پکڑ لے، وہ بتا دے گا کہ 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز فرض ہے، ابھی باضابطہ رمضان المبارک کا روزہ رکھا. وہ تمام چیزیں آپ کو موٹی موٹی جو اسلام کی چیزیں بتا دے گا. ہندو بھائی سناتن دھرم کی جو موٹی موٹی باتیں وہ بھی بتا دے گا. لیکن معاملہ یہاں گڑبڑ ہوتا ہے کہ آدمی عمل کی زندگی میں پیچھے، عمل کرنا نہیں چاہتا ہے. دوست بزرگوں، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اور زندگی بے عمل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، زمین بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے. عمل شرط تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے. انشاءاللہ سب آدمی یہ وعدہ کریں کہ تمام باتوں پر عمل کریں گے. اور کچھ باتیں میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ہندوستان کے حالات لوگ کہتے ہیں کہ اچھے نہیں، لیکن آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ کے اندر جب تشریف لائے تھے تو اس وقت مکہ کی حالت ہندوستان سے بدتر کی خراب تھی. اور ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے مقابلے میں سب سے زیادہ بیکار تھی. حتیٰ کہ مکہ کو مکہ بھی نہیں بکہ کہا جاتا تھا. مدینہ المنورہ کو مدینہ نہیں بلکہ یثرب کہا جاتا تھا. مکہ کی یہ حالت تھی کہ لوگ اپنی بیٹی کو زندہ زمین کے اندر دفن کر دیتے، زندہ درگور کر دیتے. اور باپ کا انتقال ہو جاتا تو ماں کو بیوی بنا لیتے، ماں کو شیئر کر لیتے. اس طریقے کا معاملہ ہوتا تھا. شراب، کباب، جوا اور تمام برائیاں اور خرابیاں کیا ہے کہ عام تھی. تو اللہ تعالیٰ نے مکہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تاکہ قیامت تک کے لیے آئیڈیل اور ماڈل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بن جائے اور نوجوانوں کو اور خاص طور پر ہم لوگوں کو، بھارت کے نوجوانوں کو، یواؤں کو یہ سبق مل جائے کہ حالات کیسے بھی ہو ڈرنا نہیں ہے. حالات کو بدلنے والا وہ ہے. دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں،
دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں، اور اگر ہم بدل جائیں تو ملک کے حالات بالکل اچھے ہو سکتے ہیں۔ دوستوں بزرگوں، تو اس لیے ٹینشن لینے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، بس حوصلہ اور عزم کے ساتھ اٹھنا ہے، کھڑا ہونا ہے اور کام کرنا شروع کرنا ہے۔ سبق سر پر صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، سبق سر پر صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی قیادت کا۔ تو دوست بزرگوں، قرآن کریم نے یہ اعلان کر دیا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، کہ گھبراؤ نہیں، ٹینشن مت لو، تم ہی سر بلند رہو گے، عزت تمہیں ملے گی۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ کے لیے ہے، عزت تو رسول کے لیے ہے، اور عزت تو ایمان والوں کے لیے ہے۔ اس لیے عزت ضرور ملے گی، لیکن شرط کیا ہے کہ ہم سچے پکے مومن بن جائیں، سچے پکے ایمان والے بن جائیں، سچے پکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن جائیں، سچے پکے بزرگان دین کی اچھائیوں کو اپنانے والے بن جائیں۔ آج بھی دنیا عزت کرنے کے لیے تیار ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، یہ وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں۔ پھر آج جو تو غالب نہیں، کچھ کسر ہے ایمان میں، تو ابھی جو ہم نے رمضان المبارک کے اندر اپنے اندر دلوں میں تقویٰ پیدا کیا اور حرام چیزوں سے بچا، اللہ کے قریب ہو گئے، تو اس ایمان کو بچا کر کے رکھیں، اس تقوی کو بچا کر کے رکھیں۔ جس طریقے سے رمضان المبارک میں اذان سے پہلے حلال چیزیں ہونے کے باوجود آپ اپنے منہ میں پانی نہیں ڈالتے تھے، آپ اپنے منہ میں کھانے کی چیز نہیں رکھتے تھے، پھل فروٹ نہیں رکھتے تھے، اسی طریقے سے پوری زندگی کے لیے یہ عہد کرنا ہے کہ حرام لقمہ نہیں ڈالنا ہے۔ تو دوستو بزرگوں، ہمارے ہندو بھائیوں کی بھی بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن توحید، رسالت، آخرت ابھی بھی ان میں موجود ہے۔ بہت ساری چیزوں کے اندر چینجنگ کر دی گئی، پریورتن کر دیا گیا، بدل دیا گیا، لیکن توحید، ایک اللہ کو ماننا، رسالت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، اور آخرت، وہاں پرلے پر ایمان لانا، سورگ نرک، یہ تینوں چیز ابھی بھی ان کتابوں میں موجود ہے۔ لہذا جو مسلم لڑکیاں ہندوؤں کے ساتھ بھاگ کر کے کفر اور شرک میں داخل ہوتی ہے، دیوی دیوتاؤں کی پوجا پاٹ میں چلی جاتی ہے، تو ہندو دھرم کے انوسار، ہندو دھرم کی کتابوں کے مطابق بھی وہ ناجائز کام کرتی ہے، ناجائز بچے کو اپنے کوکھ میں پالتی ہے، ناجائز کام کرتی ہے اور اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بناتی ہے۔ ہندو دھرم کے حساب سے بھی، سناتن دھرم کے حساب سے بھی وہ اچھا کام نہیں کرتی۔ پہلا کلمہ ہمارے بچے پڑھتے ہیں، جامعہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ بنیاد رکھی گئی۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو خوب آگے بڑھائے، علاقے کے لیے مرکز بنائے، منبع بنائے، سرچشمہ بنائے۔ بزرگوں، ہم لوگ بچے کو مکتب میں پڑھاتے ہیں، پہلا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، there is none worthy of worship besides Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam is last prophet of Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam is last messenger of Allah۔ تو یہ چیزیں جو برہما سوتر ہے، ہندو دھرم کا جو پہلا کلمہ ہے، اس میں بھی یہ باتیں بتائی گئی۔ ایکم برہما دوتیے ناستے نہنا ناستے کنچن ایکم ایوم ادوتیم، یہ لوگوں سنو، تمہارا پرمیشور ایک ہے، تمہارا لارڈ اور گاڈ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، ذرہ برابر کوئی نہیں ہے۔ اور باضابطہ بتایا گیا کہ وہ ایشور ایسا ہے جو نیراکار ہے، اس کا آکار نہیں بنا سکتے، اس کی مورتی نہیں بنا سکتے، اس کا اسٹیچو نہیں بنا سکتے۔ یجور وید کے اندر باضابطہ کہا گیا متسیہ پرا
जाति में अस्ति, ऐसा नाम महत्वसा कि वो ईश्वर ऐसा है कि उसका कोई इमेज नहीं है, उसका कोई फोटो नहीं है, उसकी कोई तस्वीर नहीं है। लैसा कमिथलिही शै व हुवा समीउल बसीर, उसके जैसा कोई नहीं है और वो सुनने वाला है, वो जानने वाला है। ला तुदरिकुहुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार, तुम्हारे नैनों में, तुम्हारे आंखों में इतना पावर नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है कि ईश्वर का दर्शन कर सको, ईश्वर को देख सको, लेकिन वो तुमको देखता है। जो कुछ तू करता है चुपके अहले जहां से, जो कुछ तू करता है चुपके अहले जहां से, वो देखता है तुझे आसमां से। दोस्तों बुजुर्गों, इसलिए वो ईश्वर तो अविनाशी है, उसका कभी नाश नहीं हो सकता, कभी खत्म नहीं हो सकता, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। और उसी के साथ ये बताया गया कि वो ईश्वर अजन्मा, उसको किसी ने जन्म नहीं दिया। श्री रामचंद्र जी के भी पिताजी थे राजा दशरथ, थे कि नहीं थे? तो वो खुदा कैसे हो सकते हैं? दोस्तों बुजुर्गों, तो वो ईश्वर तो अजन्मा है, उसको किसी ने जन्म नहीं दिया। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, he is Allah, the one and only Allah, the eternal Allah, the absolute, he begat not, nor is he begotten, and there is none like unto him। तो वो ईश्वर अल्लाह है, जो एक है, अकेला है, तन्हा है, किसी का बाप नहीं, किसी का बेटा नहीं, किसी का पिता नहीं, किसी की पत्नी नहीं, किसी का पुत्र नहीं। बुजुर्गों, वो अल्लाह है, उसके जैसा कोई नहीं, उसका कोई हमसर नहीं। तो अल्लाह का तारुफ पूरी दुनिया के अंदर हम कराएं, अच्छे अंदाज में कराएं, अच्छे ढंग में कराएं। या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, यही मैसेज और यही संदेश अंतिम महर्षि कल्कि अवतार नराशन जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के खड़े हुए थे और कहे थे कि दुनिया वालों, एक ईश्वर को स्वीकार कर लो, उसको कबूल कर लो, तुम्हें सफलता मिल जाएगी, तुम्हारी लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगी। बुजुर्गों, तो अल्लाह का तारुफ कराएं, अल्लाह के बारे में बताएं और ये कहें कि तमाम इंसान उसी अल्लाह का बंदा है। धरती तो परीक्षा भवन है, एग्जाम हॉल है, यहाँ तो इम्तिहान के लिए भेजे गए हैं। किसी को अमीर बनाया, किसी को गरीब बनाया, किसी को काला बनाया, किसी को गोरा बनाया। तो ये तो परीक्षा भवन है, यहाँ जो हम करेंगे इसका फल हमको वहां मिलेगा। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्पर सदा पराम शांतिम अष्टानम पराप्यसि शाश्वतम। कि सुनो, जब यहाँ अच्छा कर्म करोगे, नेक काम करोगे, तो शांतिम अष्टानम पराप्यसि शाश्वतम, शाश्वत यानी हमेशा हमेश रहने वाला, तो जो हमेशा हमेश रहने वाली जगह है, वहां अल्लाह ताला शांति के साथ, अमन के साथ हमको रखेगा। और वो शांति और अमन की जगह क्या है? जन्नत है। दोस्तों बुजुर्गों, तो ये पैगाम दिया गया। तो आज जरूरत इस बात की है कि हम लोग अपने काम पर खड़े हो जाएं। जिस मिशन पर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम को खड़ा किया था और फरमाया था, बल्लिगू अन्नी वलो आया। बुखारी शरीफ की हदीस है, मेरी तरफ से एक बात भी मालूम है तो उसको दूसरों तक पहुंचाओ। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके बगल में मैं खुश था, मेरा नंबर अब आया, मेरे बगल में आपका घर है, अगला नंबर आपका है। तो दोस्तों बुजुर्गों, लाखों लोग मर रहे हैं, जहन्नम में जा रहे हैं बगैर कलमा के, बगैर तौहीद और रिसालत आखिरत के। हम तमाशा देख रहे हैं, तो वो आज हमारे घर में भी आ गई।
اس آگ کو بجھانے کی کوشش کرنا ہے، آگے بڑھ کر کے بڑھنا ہے اور آگے بڑھ کر کے مقابلہ کرنا ہے اور لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ مدارس ہمارے لیے علماء کرام تیار کرتے ہیں، حفاظ کرام تیار کرتے ہیں۔ یہی دینی ادارہ ایک دن رشک جہاں ہوگا، یہی دینی ادارہ ایک دن رشک جہاں ہوگا۔ یہاں سے پڑھ کے جو نکلے گا وہ فخر زماں ہوگا، کریں گے رشک حافظ و قاری زمانے کے، مثالی ہوگا وہ بچہ جو یہاں پڑھ کر جوان ہوگا۔ انشاءاللہ جس مدرسے کی بنیاد رکھی گئی ہے اس کے لیے ہم لوگ پورے طور پر ان کا تعاون کریں گے اور آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ ہم لوگوں کا گھر چھت والا بن جاتا ہے، ہم لوگوں کا گھر ایک منزل سے 2 منزل ہو جاتا ہے، اور اللہ ترقی دے، خوب ٹیلز لگائیں، خوب ماربل لگائیں، خوب اچھا گھر بنائیں، لیکن دوستو بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر جو مکہ المکرمہ کے اندر بضابطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھر اصحاب صفہ کو قرار دے دیا اور بضابطہ دار ارقم میں مدرسہ قائم کر کے یہ ہم لوگوں کو پیغام دے دیا کہ حالات جیسے بھی ہو ہر حالات میں مدرسے قائم ہو سکتے ہیں۔ اس حالات میں بھی مدرسے قائم ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے؟ تو دار ارقم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدرسہ باضابطہ طور پر قائم کیا۔ دوستو بزرگوں، تو ہم لوگوں کو بھی مدرسہ قائم کرنا ہے، خاص طور پر بچیوں کا مدرسہ قائم کرنا ہے، اور وقت چونکہ زیادہ ہو گیا ہے اور حضرت مفتی صاحب ہیں، ان کو ٹرین بھی پکڑنا ہے، انہی کے ساتھ ہم کو بھی جانا ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے ڈرائیور صاحب بھی یہاں سامنے جلوہ افروز ہیں، اللہ لمبی عمر دے۔ تو بہرحال باتیں تو دوستو بزرگوں بہت ساری ہوتی ہے، لیکن کیا ہے کہ عمل کریں گے انشاءاللہ تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ یوٹیوب وغیرہ کا زمانہ ہے، موبائل کا زمانہ ہے، تو موبائل میں اچھی چیز دیکھیں، اچھے علماء کرام کے بیانات سنیں۔ ہمارے بھی بہت سارے میڈیا والے تقریر وغیرہ ڈالے ہوئے ہیں مفتی سفیان چترویدی کے نام سے، تو اس کو بھی آپ سن سکتے ہیں۔ اور یہی ارتداد کو روکنے کے لیے لڑکوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے، اسکول کالج کہیں کا بھی کوئی طالب علم ہو، آن لائن زوم ایپ پہ ہمارے استاد نے ایک کلاس شروع کروایا ہے 6 مہینے کا دعوتی تربیتی چترویدی کورس، تو کوئی بھی اس کو کر سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے اور سیکھ سکتا ہے، جان سکتا ہے کہ ہمارے ہندو بھائیوں کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے، اور آپ اس کو بتا سکتے ہیں۔ ابھی میں دہلی کے سفر پر تھا، ہمارے موبائل کے اندر ان کا نمبر بھی ہے، ایک پنڈت جی تھے باضابطہ، میں نے عصر کی نماز پڑھی تو انہوں نے مجھ سے نماز کے بارے میں پوچھا، تو میں نے کہا کہ یہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ شری رام چندر جی بھی باضابطہ نماز پڑھتے تھے، اور ہمارے ہندو بھائیوں کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے شری رام تت امرت، اس کے اندر ہنومان جی پوچھتے ہیں کہ میں کس کی بھکتی کروں، آپ کی پوجا کروں؟ تو شری رام چندر جی کہتے ہیں میری پوجا مت کرو، رام رامائے نمہ، جو راموں کا رام ہے، جو ایشور ہے، اس کی بھکتی کرو۔ پھر ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا طریقہ ہوگا، تو کہتے ہیں کہ سنو، پرتما تارکا چیوادیتیا دنمچیتے تیدیا کونڈلا تارکا چتورتھ ارد چندر کا پنچ بندو سنیوگ کا اوم نتیہ جیوتی روپ کا۔ تو سنو، پہلے نمبر پر سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر اس کے بعد جس طریقے سے چاند گھوما ہوتا ہے اس طریقے سے گھوم جاؤ، پھر کیا ہے کہ سجدہ کرو، 8 انگوں سے عبادت کرو، سا اشٹ انگ، 8 انگوں سے شاشٹانگ کرو۔ باضابطہ انہوں نے بھی نماز پڑھی، شریمد بھگوت گیتا ادھیائے نمبر 6 شلوک نمبر 10 11 12 13 14 15 باضابطہ پوری نماز کی تفصیل ہے کہ کیسے ہرن کی پاک کھال بچھانا ہے، وہ نہ ملے تو کپڑا بچھا لینا ہے، اور ایشور کی طرف دھیان لگا کر کے کھڑے ہو جانا ہے۔ یوگی ینجیتا ستماتمانم رہسی استیتتا ایکاکیت چتاتما نیراشت پریگرہا۔ تو باضابطہ نماز کا طریقہ بتایا گیا۔ میں نے شریمد بھگوت گیتا کھول کے موبائل سے نکال کے ان کو دکھایا، وہ بیچارے حیرت زدہ ہو گئے، کہا میں پنڈت ہوں لیکن ابھی تک میں نے یہ نہیں دیکھا تھا۔ اور وہ کیا ہے کہ افطاری اپنے سامان سے مجھے کرائی، یہ میرے دل کی خواہش ہے کہ آپ میرے سامان سے افطار کریں۔ اور باضابطہ لکھنؤ میں ہم اترے تو ہمارے مان سمان میں ہمارا سامان لے کر کے
وہ باضابطہ اترے، جب تک ٹرین کھلی نہیں تو وہ کھڑے رہے، اور جگہ جگہ جہاں بھی ملاقات ہوتی ہے دو چار شلوک آپ ان کو سنا دیں گے، بتا دیں گے۔ پیار محبت کا ہر انسان بھوکا ہوتا ہے، پاؤں چھونے لگتا ہے۔ دوستو بزرگوں، دوستو بزرگ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ اپنے ہندو بھائیوں کے بھی علوم سے واقف ہوں اور ان کو بتائیں کہ اسلام کوئی نیا دھرم نہیں ہے، بلکہ یہ وہی دھرم ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سورگ سے لے کر کے آئے تھے۔ پر تمام منوشا آدم بدری ہوتی اسمرتا، اور وہی دھرم ان کے بچوں کو دیا گیا، اور سارے منوش سارے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، اس لیے سب کو آدمی کہا جاتا ہے۔ دوستو بزرگوں، اس لیے نفرت کو ختم کرنا ہے، پیار کو عام کرنا ہے، محبت کو عام کرنا ہے، اور ایک اللہ کا پیغام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، اور انتم پستک پوتر قرآن کے پیغام کو انشاءاللہ پوری دنیا کے اندر عام کریں گے۔ جب عام کریں گے تو شانتی ہوگی، امن ہوگا، اور ہمارا بھارت پھر سے سونے کی چڑیا بنے گا، وشو گرو بنے گا، اور پیسفل سٹی بنے گا انشاءاللہ۔ تو تمام لوگ کریں گے نا، اور دعوت کے کام کو سیکھیں گے انشاءاللہ۔ بس ایک شعر سے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ یہاں کی مٹی کو طیبہ کی دھول کر دے میرے مولا، کہیں آمین۔ یہاں کی مٹی کو طیبہ کی دھول کر دے میرے مولا، یہاں کے افراد کو پابند رسول کر دے میرے مولا، مہک جائے دمک جائے جہاں سے بیگو سرائے والے گزرے، ہر ایک کو ایسا مدنی پھول کر دے میرے مولا، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔